میرے لیکچر لوگ کہتے ہیں آج کل کے طویل ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یارو یہ حشر میں جتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا نا، یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے. آپ 25 منٹ 30 منٹ آدھے گھنٹے کا لیکچر نہیں سن سکتے، ٹائم اسپین کم ہے بھائی. وہاں اللہ تعالیٰ اتنا لمبا کھڑا کریں گے کہ حالت خراب ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں سال کھڑا کریں گے آپ لوگوں کو. تو تھوڑا سا وقت لگا کے سمجھ لو اس چیز کو. قرآن مجید میں خدا کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ، اس لیے کہ مادی دنیا میں خدا کی نظر نہیں آتا، وہ ہے ہی نہیں. آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں کچھ نہیں ہوگا، اس کا انکار کر دیں کچھ نہیں ہوگا. وہ اس درجے میں غیر موجود ہے بظاہر. وہ کہاں موجود ہے؟ صرف اور صرف قرآن مجید میں موجود ہے. دل کا ٹرانسپلانٹ کرانے جائیں، لیور کا کرانے جائیں، آپ کا کڈنی اگر فیل ہونے لگے، یہ جو کتنی ہم فور گرانٹڈ چیزیں لیتے ہیں نا. سانس آ رہا ہے، ابھی کووڈ جب ہوا تھا تو لوگوں نے دیکھا تھا سانس رکتا ہے تو کیا ہوتا ہے. پورا دن یہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ ہم سانس لیں تو فیل ہی نہیں ہوتا کوئی سانس آ رہا ہے. ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا پیمنٹ کرتے ہیں؟ انسانیت نے پہلے دن سے کوشش کی ہے کہ موت کو شکست دے، نہیں دے سکا، اور آج کے دن تک نہیں دے سکا. انسانیت نے ہر بیماری کو، انسانی تاریخ کی ہر بیماری کو شکست دی ہے سوائے موت کے. آپ کہیں گے جی میں تو فلاں چیز پہ عقیدہ رکھتا تھا، اٹھا کے ایک جوتا پڑے گا. یہ میں نے کہا تھا تم سے، یہ تم اس کو ایمان کے طور پہ پیش کر رہا ہو. فیصلہ کون کرے گا؟ کتاب الہی. یعنی فرشتہ قرآن لے کے بھی کھڑے ہوں گے، نام اعمال لے کے بھی کھڑے ہوں گے. قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا ایمانیات 5 پہ ختم ہو گئے تھے، ان کے 500 پہ ختم نہیں ہو رہے تھے. جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جنت میں مسلمانوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. دیکھا کتنے سملر الفاظ ہیں. یہ پہلے سپارے میں آیت موجود ہے، پہلی سورت میں قرآن کی، وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کیا ان چیزوں پہ؟ تل کا امانیوں ہوں، یہ ان کی خواب خیالی ہے، یہ ان کی تمنائیں. اور پھر سورہ نساء میں بتا دیا لیسا بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہونا ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہونا ہے. ہمیں مخاطب کر کے بتا دیا. حاضرین گرامی قدر، محترم ناظرین، دین کی حقیقت کو اگر ہم ایک لفظ میں سمجھنا چاہیں، یعنی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ دین اپنی اصل کے لحاظ سے کیا ہے. لفظ دین بول کے کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، وہ کیا پیغام ہے جو دین کے لفظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں. تو ایک لفظ اگر اس کے لیے اختیار کیا جائے تو وہ لفظ بندگی ہے. یعنی انسان ہر طرح کی سرکشی چھوڑ کر اپنے خالق، اپنے مالک کے حکم کے سامنے، اس کی ہستی کے سامنے جھک جائے. یہ بندگی ہے، یہ دین کی حقیقت ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کی بندگی کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کسی غار میں جا بیٹھے، کسی جنگل میں بسیرا کر لے، کسی ویرانے میں جا کر گھر بسا لے، کسی صحرا کے اندر نکل جائے. نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی مراد نہیں، بلکہ جو چیز مقصود ہے وہ یہ کہ لوگوں تمہیں اسی دنیا میں رہنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، کاروبار زندگی میں حصہ لینا ہے، ملازمت کرنی ہے. آپ کو اگر بزنس کرنا ہے بزنس کریں، گھر بسانا ہے، دکان کرنی ہے، آپ کو پڑھنا لکھنا ہے، آپ کو گھر کے معاملات چلانے ہیں، آپ کو امور سلطنت میں حصہ لینا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں جو آپ کرنا ہے اسے کرتے رہیں. لیکن جہاں کہیں خدا کا حکم آئے گا، جہاں کہیں خدا کی مرضی سامنے آئے گی، آپ نے ایک بندہ عاجز کی طرح اپنی مرضی، اپنے اختیار کو سرنڈر کر کے خدا کے سامنے جھک جانا ہے. یہ بندگی ہے، یہ دین ہے. اور جب ہم یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پھر فلاح کی شکل میں نکلے گا، آخرت کی فلاح اور اس دنیا کی بھی فلاح. اور یہ کیوں نکلے گا؟ اس لیے کہ جب لوگ یہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پاکیزہ نفوس وجود میں آتے ہیں، اعلیٰ انسان وجود میں آتے ہیں. وہ انسان جن میں سر تسر خیر ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے،
ان کی روح طیب پاکیزہ ہوتی ہے، ان کا نفس پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ان سے اعلیٰ اعمال کا اور اعلیٰ اخلاق کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بندگی زندگی کی 8 سمجھیے کہ اساسات ہیں، 8 پہلو ہیں، 8 موڑ ہیں، 8 راستے ہیں جہاں پر اس بندگی کا ظہور ہونا چاہیے۔ یعنی باقی سارے معاملات میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن 8 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر میری مرضی کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا۔ یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ایمان ہے کہ تمہیں مومنانہ رویہ اختیار کرنا ہے، خدا کو مان کے جینا ہے، یہ بنیاد ہے۔ پھر اس کا شکر گزار رہنا ہے، پھر اس کی یاد میں جینا ہے، پھر خدا کی عظمت کے احساس میں جینا ہے، پھر خدا کی طرف متوجہ رہ کے زندگی گزارنی ہے، پھر یہ کہ زندگی میں اگر خدا کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اسے قبول کر لینا، صبر سے تسلیم رضا سے کام لینا ہے۔ اندیشے اور خوف ہے تو پھر توکل تفویض اسی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذات سے براہ راست، ہماری نفسیات سے براہ راست متعلق ہے۔ ان کا اثر ہماری شخصیت پہ ہوتا ہے، خارج کی دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن انسان جو کہ جیتا خارج میں ہے، وہ جو 8ویں چیز ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ اہم زیادہ یہ 7 چیزیں، اور وہ 8ویں چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں کہیں تمہارے رب کا حکم آ گیا ہو خارج کی دنیا میں، اس کی اطاعت کرو۔ اگر اس نے کہیں پر یہ کہہ دیا ہے کہ فلاں وقت میں میری عبادت کرو، فلاں طریقے پہ میری عبادت کرو، تو عبادت کرنی ہے۔ اس نے کچھ انسانوں کے حوالے سے کچھ حقوق متعین کر دیے ہیں، تو ان حقوق کو پورا کرو۔ اور کہیں پہ اس نے کوئی قانون بنا دیا ہے شریعت کا، تو اس قانون کی پاسداری کرو۔ تو یہ آخر کی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو خارج میں ظہور کر رہی ہوتی ہیں، جو اصل میں ایک ہی چیز ہے، جسے میں اطاعت اور عبادت کے عنوان سے بیان کرتا ہوں۔ یہ دیکھنے میں اہم لگتی ہیں اور بے شک بہت اہم ہے۔ انسان خارج کی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہم خارج میں جیتے ہیں نا، یعنی میں اس وقت بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ خارجی دنیا ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ 7 چیزیں اصل میں انٹرنلی آپ سے متعلق ہیں، اور براہ راست خدا کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ خدا اور بندے کا ذاتی تعلق ہے، اور وہ اہم ترین ہے۔ وہاں آپ ٹھیک ہوں گے تو پھر یہاں پہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہاں ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ بھی خرابی ہوگی۔ تو یہ وہ 8 اساسات ہیں جن پر اب ہم پورے دین کو پڑھیں گے، اور آج سے اب ہم اس کی باقاعدہ تعلیم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ایمان ہے۔ ایمان کا ایک پہلو تو وہ ہے جس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں، وہ ایمان کا عقلی اور فکری پہلو ہے۔ اس پہلو کی اساس ہماری شخصیت میں کہاں سے پھوٹتی ہے؟ دیکھیے، ہم انسان جو ہیں 2 چیزیں اپنے اندر ایسی رکھتے ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ہر چیز کی توجیہ تعویل ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز کی وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہاں کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، یہ بنیادی سوالات ہیں، ان کا جواب ہمیں چاہیے۔ ایک لمحے ہم نہیں جی سکتے ان سوالات کے جواب اگر ہمیں معلوم نہ ہو۔ اور دوسرا، ہماری نفسیات جو خواہشات کا بحر ناپید کنار ہے، یعنی ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، اینڈ لیس اوشن ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کا کوئی اختتام نہیں۔ اس دنیا میں مگر خواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس دنیا میں ان سوالوں کے جواب، ان عقلی سوالات کے جواب ہمیں نہیں ملتے۔ تو ایمان آتا ہے، اور اصلاً میں ایمان کیا کرتا ہے؟ اصلاً ایمان ان سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور ایمان یہ بتاتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کا راستہ یہ دنیا ہے ہی نہیں، یہاں تو بس تمہیں ضرورت کے درجے میں رہنا ہے، خواہش ایک حد میں ہی پوری ہو سکتی ہے، وہ دنیا آگے آ رہی ہے۔ اس پہ میں ابتدائی 5-6 لیکچر میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، اس لیے میں اب اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اس بنیادی ایمان سے انسانوں کو ہٹاتی ہیں، جس کو میں نے ورلڈ ویو سے تعبیر کیا ہے۔ شیاطین کا مشن ہے کہ جو جواب اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے
جو حضرات انبیاء علیہ السلام جواب دیتے رہے ہیں اس سے انسانیت کو ہٹا دیا جائے. ساری ملتیں، سارے مذاہب، سارے فرقے اصل میں اس بنیادی راستے سے انحراف کرانے کے لیے آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو مان لینا ہے، ہم اپنے بچوں کو یاد کرا دیں گے اور وہ امتحانوں میں سوالوں کے جواب میں لکھ کے آ جائیں گے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک بنیادی حقیقت کا بیان ہے، یہ فلسفہ کائنات ہے، یہ نظریہ حیات ہے، یہ اہم ترین سوالوں کا جواب ہے. اس جواب کو خود حاصل کرنے کے لیے انسانیت نے ساری زندگی تگودو کی ہے اور ناکام رہے. تو یہ مشکل ترین منزل ہمارے لیے پہلے دن سے آسان کر دی گئی ہے، اور آج کے دن تک قرآن مجید کی شکل میں آسان کر دی گئی، لیکن لوگ اس کو اختیار نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. تو یہ مشکل ترین منزل ہے، لیکن اس منزل تک ہم پہنچ گئے. تو کیا یہاں سفر ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، سفر یہاں سے شروع ہوا ہے، اور اب جو سفر شروع ہوا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک اینڈ لیس جرنی ہے جو اب شروع ہو رہا ہے. یہ ایمان کا سفر ہے، اور میں اگر اس سفر پہ گفتگو کرنا چاہوں تو یقین کیجئے اس کے اوپر میں نے 6 لیکچر دیے تھے، اس کے اوپر 600 لیکچر دے سکتا ہوں میں. اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن ظاہر ہے اب ہمیں اجمال سے کام لینا ہے، اختصار سے کام لینا ہے. تو بہت اختصار سے میں ایمان کے حوالے سے کچھ معروضات آج پیش کر دوں گا، کچھ پھر میں آگے اگلے لیکچر میں پیش کروں گا، پھر ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. یہ جو ایمان ہے، اس کا دوسرا پہلو جو اب ہم زیر بحث لا رہے ہیں، اس کا تعلق میری اور آپ کی نفسیات سے. اس کا تعلق عقل سے تھا، اس کا تعلق نفسیات سے. وہ بھی قرآن کا پہلا موضوع ہے، بنیادی موضوع. یہ بھی قرآن کا پہلا و بنیادی موضوع ہے. اور یاد ہوگا آپ کو اس سیریز کے پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پوری فکر ہے، اٹھتی ہے ایمان پہ باتیں نہیں کرتی. ضمنی طور پہ زیر بحث آتا ہے ایمان. قرآن مجید ایمان کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. تو میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ یا تو ہم غلط ہیں یا پھر کہیں تو غلطی ہو گئی ہے نا، تو وہ تو غلطی کر نہیں سکتا. اس کا مطلب ہم غلط کھڑے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں. اس سے ساری خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایمان پہ بات نہیں کرتے. ایمان ابھی میں پڑھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا تنہا ایمان ہی کافی ہوتا ہے. یہ نجات کے لیے بھی کافی ہے، اس دنیا میں ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے بھی کافی ہے، اگر ایمان سمجھ میں آ جائے. وہ سمجھ میں نہیں آتا. شیاطین ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان سے سارا خیر پھوٹتا ہے. تو اب یہ ایمان ہے کیا، اس کو سمجھ لیں. پہلے تو اس لفظ کو دیکھیے. ایمان کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے مان لینا. دنیا کی کسی بھی زبان میں مان لینا، جس وقت ہم بولتے ہیں نا میں نے مان لیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بات کو سچا سمجھا، اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کر لیا. آپ بازار جاتے ہیں، ایک دکان پہ پہنچتے ہیں، کپڑا خریدنے آپ گئے ہیں، دکاندار یہ کہتا ہے کہ جی بہترین کوالٹی کا کپڑا ہے اور بہت ہی مناسب پیسوں میں. یہ اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اب اگر وہ آپ کا جاننے والا ہے، آپ کے تجربات اس سے بہت اچھے رہیں، آپ اسے کپڑا خریدتے رہیں اور ہمیشہ معیاری کپڑا آپ کو پتہ چلا ہے کہ مناسب داموں میں ملا ہے، تو آپ اس کی بات پر ٹرسٹ کر لیں گے. وقت نے اس کی تصدیق کی ہے، لیکن پہلی دفعہ اب آپ کو اس سے واسطہ پڑا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نیچرلی آدمی سب سے پہلے کپڑا ہاتھ میں اٹھاتا ہے، ہاتھ میں فیل اس کی لیتا ہے. یہاں سے کپڑے کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا ہے. جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ ٹچ کرنے سے یہ کپڑا آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لک بھی بتا دیتی ہے، فیل بھی بتا دیتی ہے. اچھا، آپ مزید اطمینان کرنا چاہتے ہیں، آپ 2 4 5 دکانوں پہ اور چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کر دیکھتے ہیں، پیسے بھی پوچھتے جاتے ہیں سب جگہ، آپ اسی جیسا کپڑا کہیں مل گیا. تو اب آپ کر کیا رہے ہیں اس لمحے پہ؟ آپ اس تصدیقی عمل سے گزر رہے ہیں. اگر آپ مطمئن ہو گئے کہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، تو اب یہ کیا چیز ہو گئی؟ آپ نے اس کی بات کو مان لیا، اس پر اعتماد کر لیا. اچھا، اس اعتماد کرنے کے بعد اب ہوگا کہ آپ گھر آ جائیں گے؟ گھر نہیں آئیں گے. اب اگلا کام کیا کریں گے؟ خریدیں گے. یہ نیچرل ہے. تو عمل وجود میں آئے گا، یہ لازم و ملزوم ہے، ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہوگا تو کوئی وجہ ہوگی اس کی. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے ہی نہیں ہے، اب آپ واپس آ گئے. لیکن اگر آپ کپڑا خریدنے گئے تو آپ
مطمئن ہو گئے تو آپ لازماً خرید کے آئیں گے. یہی ایمان ہے. جس وقت آپ ایمان لے آئے تو آپ نے اس کی بات کے اوپر اعتماد کر لیا, ٹرسٹ کر لیا. تو اعتماد اور ٹرسٹ کا مطلب کیا ہے؟ You'll have to act accordingly. اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا, لازماً کرنا ہوگا. نہیں کیا عمل تو آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, ورنہ نہیں ہوتی. اسی لیے قرآن مجید ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کو زیر بحث لاتا ہے. ایک ہوگا تو دوسرا لازماً ہوگا. یہ لازم و ملزوم, یہ ٹیکنیکل ایمان ہے. لیکن اصلاً ایمان کیا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک علمی انداز میں بتایا نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, قرآن مجید اس بحث میں نہیں پڑتا. قرآن مجید اسٹریٹ بات کرتا ہے. یعنی قرآن مجید جو بات کرتا ہے وہ بڑے سے بڑے فلاسفر کی اونچی سطح کے مطابق بھی ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی اونچی ہوتی ہے, اور بالکل عام آدمی کے مطابق بھی ہوتی ہے. اب قرآن مجید کہاں سے بات شروع کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تمہارا سوال تھا کہ تم آئے کہاں سے ہو, تمہارا وجود کا سورس کیا ہے؟ خدا ہے, تمہارا خالق ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارا مالک ہے, اس کائنات کا خالق ہے. پھر اس کا تعارف کراتا ہے. اور یہ قرآن مجید کا مرکزی خیال ہے. اب جو میں بتا رہا ہوں, قرآن مجید میں یہ اتنا ریپیٹ ہوا ہے کہ قرآن کا 99% حصہ اس پہ مشتمل ہے. اب جو چند جملوں میں یا چند منٹوں میں اب میں بات کرنے جا رہا ہوں, خدا, خدا اور صرف خدا, ایک ہی چیز زیر بحث ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص یہ کہتا ہے نا قرآن میں فلاں کی عظمت ملتی ہے, فلاں کا عشق ملتا ہے, تو وہ سمجھے کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا قرآن سے. وہ اپنے خیالات لے کے گیا, وہی لے کے آ رہا ہے. قرآن مجید میں خدا کے سوا کچھ نہیں ملے گا آپ کو, اس لیے کہ مادی دنیا میں خدا کی نظر ہی نہیں آتا, وہ ہے ہی نہیں. آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. اس کا انکار کر دیں, کچھ نہیں ہوگا. وہ اس درجے میں غیر موجود ہے بظاہر. وہ کہاں موجود ہے؟ صرف اور صرف قرآن مجید میں موجود ہے. تو اب وہ 3 پہلوؤں سے اپنا تعارف کراتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ جس خدا سے تمہارا واسطہ عنقریب پڑنے والا ہے وہ انتہائی صاحب شکوہ ہستی ہے. اس کی صفات کا پہلا پہلو یہ ہے کہ صاحب جلال ہے, وہ صاحب عظمت ہے, وہ مالک ملک ہے, رب العالمین ہے, خالق کل شیء ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ملک ہے, وہ جبار ہے, وہ قہار ہے, وہ متکبر ہے, وہ عزیز ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, عزیز ذو انتقام ہے, وہ قوی عزیز ہے. اس کی قدرت سے کچھ باہر نہیں, وہ سب سنتا ہے, وہ سب دیکھتا ہے, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اس کی بے پناہ طاقت ہے جس نے اس انفینائٹ کائنات کو وجود بخشا. اب تو ہم جانتے ہیں نا کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے, روشنی کی رفتار سے زیادہ پھیل رہی ہے. کائنات کو اس وقت ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, جتنی بڑی ہو چکی ہے کائنات ہم جان ہی نہیں سکتے. وہ کر رہا ہے, اس کی بے پناہ طاقت کر رہی ہے, اور اس کا بے پناہ علم اس سب کی نگرانی کر رہا ہے. اور جیسے اس کی مرضی ہے ویسے سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارا دل اگر دھڑک رہا ہے, سانس اگر آ رہی ہے, میں اگر بول رہا ہوں, آپ اگر سن رہے ہیں, یہ سب کچھ اگر چل رہا ہے, سورج اگر نکل رہا ہے, دن اگر ہو رہا ہے, رات اگر ہو رہی ہے, صبح اگر ہوتی ہے, شام اگر ہوتی ہے, یہ خدا کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے. اس کی بے پناہ طاقت کا ظہور ہو رہا ہے کہ نہ سورج سر منہ انحراف کر سکتا ہے, نہ چاند سورج تک پہنچ سکتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پہ. یہ اس کی عظمت ہے, اس کی جبروت ہے. تو یہاں سے اب پہلا مطالبہ سامنے آتا ہے, تمہیں خدا کی اس عظمت کے احساس میں جینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر ایک کلمہ نہیں ہے. اللہ اکبر یہ بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں آپ خدا کی بڑائی قائم کرنی ہے, وہ اپنے اندر قائم کرنی ہے. اس عظمت کو اگر آدمی محسوس کر لے کہ who we are dealing with, جس کی طاقت یہ ہے, جس کی عظمت یہ ہے کہ عظیم ترین کائنات بھی کچھ نہیں ہے اس کے سامنے, وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی گن رہا ہے. وہ بیک وقت آپ کے ذہن میں بھی دیکھ رہا ہے, اس وقت میرے ذہن میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ امریکہ میں بھی دیکھ رہا ہے, وہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے, وہ ماضی میں بھی دیکھ رہا تھا, وہ مستقبل میں بھی دیکھ رہا ہے. اس قدر طاقت, ایسی عظمت سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے.
پھر اس کی صفات کا دوسرا پہلو وہ یہ کہ یہ سب کچھ وجود میں کیوں آیا. ابھی بنیادی سوال وہی ہے, کون وجود میں لایا, کیوں وجود میں لایا, کر کیا رہا ہے وہ اپنی ذات میں. یعنی اب اس کی صفات کا دوسرا پہلو, صفات جلال وہ تھیں, یہ صفات جمال ہیں. الرحمن ہے, الرحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے, دیان ہے, منان ہے, کریم ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, بے پناہ شفقت ہے, ایسی محبت ہے, ودود جسے کہتے ہیں, ایسی عنایت ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. رحمت کا ایک ایسا سمندر تو خیر تشبیہ دی نہیں جا سکتی, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو ابل رہا ہے. شفقت کا ایسا دوام ہے جو انفینائٹ عرصے تک جاری رہے گا. بے پناہ سخی, داتا, بلند. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے بے پناہ خزانے لٹانے ہیں, تو اس نے پوری کائنات بنائی, یہ انفینائٹ کائنات بنائی, اور اس کو وہ اپنے حسن کی خیرات سمجھ کے ہماری جھولیوں میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ اپنی حسن کی خیرات ہے, لے لو مجھ سے, میری عظمت کا صدقہ ہے, لے لو. وہ جو کسی کو نہیں دیا تمہیں دے رہا ہوں میں, آؤ لے لو. بانٹنے میں تیار ہے. یعنی ہم کون لوگ ہیں, ایک چھوٹا سا گھر بنانے جاتے ہیں تو پوری زندگی, بیشتر لوگ تو وہ بھی نہیں بنا پاتے. کسی نے بہت ہاتھ پاؤں مار کے بنا لیا ہے تو 200 گز, 400 گز, 500 گز. کوئی بادشاہ ہوگا تو محلات بنا لے گا. اس زمین میں یہ محلات کی حیثیت کیا ہے؟ جتنی بڑی یہ زمین ہے, پھر میں اکثر بتاتے رہتا ہوں, زمین سورج ریشو کیا ہے, 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں. زمین کا ڈائی میٹر 25,000 کلومیٹر, ایسے کر کے گھومیں گے تو 25,000 کلومیٹر ہے. ایسے کر کے 500 کا گھر, کئی ایکڑ کا گھر, فارم ہاؤس بنا لیے, محل بنا لیے. چلیے بادشاہ ہو گئے پوری مملکت کے, چلیے پوری زمین کے بادشاہ ہو گئے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتے نا. خدا کی بادشاہی میں زمین بھی کچھ نہیں ہے, سورج بھی کچھ نہیں ہے, یہ ہماری کائنات بھی کچھ نہیں ہے. یہ سب کچھ بنا کے وہ آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. اس سے میں بیان کرتا ہوں, لاٹری نکال دی ہے اس نے, لاٹری نکل گئی ہے, اب صرف لینا ہے. یعنی ایسا سخی ہے, ایسا کریم ہے, ایسا مہربان ہے. اب بدلے میں کچھ چاہتا ہے, کچھ نہیں چاہتا. ابھی میں عبادات پڑھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا عبادات بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرا رہا, وہ ہمارے لیے کروا رہا ہے. اچھا چلیے یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں نا, دے گا. ابھی جو کچھ دے چکا ہے وہ آپ کو کوئی اور دے گا کیا؟ دل کا ٹرانسپلانٹ کرانے جائیں, لیور کا کرانے جائیں, آپ کا کڈنی اگر فیل ہونے لگے, یہ جو کتنی ہم فور گرانٹڈ چیزیں لیتے ہیں نا. سانس آ رہا ہے, ابھی کووڈ جب ہوا تھا تو لوگوں نے دیکھا تھا سانس رکتا ہے تو کیا ہوتا ہے. پورا دن یہ سینکڑوں ہزاروں دفعہ ہم سانس لیں تو فیل ہی نہیں ہوتا کوئی سانس آ رہا ہے. ہم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ کیا پیمنٹ کرتے ہیں؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا, سب کچھ آلریڈی فری میں دے رہا ہے. پتہ ہے یہ کائنات کیسی ہے؟ یہ زندگی قاتل ہے, ہر جگہ زندگی قاتل ہے. اس دنیا کو اس نے جنت بنا رکھا ہے. کتنی خوبصورت صبح ہے جو نکلتی ہے, اور کتنی رنگین شام ہے جو غروب ہوتی ہے. ضروریات بھی ہیں, خواہشات بھی ہیں, ذوق جمال کی تسکین بھی ہے. تو مستقبل کو تو چھوڑیے, تو سامنے نظر آ رہا ہے نا, سب کچھ کر رکھا ہے. تو یہ اس کی صفات جمال کا ظہور ہو رہا ہے, وہ دینے پہ آمادہ ہے. تو جب یہ کر رہا ہے تو اس کے جواب میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی حمد بیان کریں. وہاں کبریائی کے احساس میں جینا تھا, یہاں اس کی شکر گزاری کے احساس میں جینا ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, الفاظ اظہار ہوتے ہیں جذبات کے. اگر جذبات نہیں ہیں تو الفاظ بھی مہربانی کر کے اپنے پاس واپس رکھیں. بے روح الفاظ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. یاد رکھیے گا ہمارا کمپٹیشن کن لوگوں سے, کن لوگوں پہ ہمیں ترجیح دی گئی ہے. یاد ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جو اول القدر ہستیاں ہیں, جو اعلیٰ ترین ہستیاں, جو سب سے بہترین مخلوق ہیں, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عنایتوں کا رخ اس طرف
مڑ لائے تو انہوں نے کہا ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں، پروردگار یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اچھا دے دیا، اب مسئلہ ہے کہ جو کچھ اب میں باتیں کر رہا ہوں وہ تو فیوچر کی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اب یہ تیسری چیز ہے جس کی بنا پر دنیا جیسی ہے وہ ایسی ہے۔ اب یہ بھی تو سوال ہے نا، دنیا ایسی کیوں ہے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، ایسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس درجے کی پرفیکٹ تو نہیں ہے دنیا، یہاں تو پرابلم آف ایول بھی ہے، یہاں تو موت بھی ہے، یہاں تو مصائب بھی ہیں، یہاں تو پریشانیاں بھی ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ میں تو پرفیکٹ ہوں، یہ اس کی صفات کمال ہے، وہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا اس دنیا میں میری ان صفات کا، یعنی ابتدائی جو صفات ہیں اس کا پرفیکٹ ظہور نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ صفات کمال کا یہ تقاضا ہے۔ صفات کمال کیا ہوتی ہیں؟ غنی عن العالمین ہے، وہ احد ہے، الحی ہے، القیوم ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن، یہ اس کی ذات کا بیان ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ہوتا ہے تو ہوا کرے اور نہیں ہوتا تو نہیں ہوا کرے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی ذات میں کافی ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے کوئی انرجی سورس نہیں چاہیے میری اور آپ کی طرح، وہ اپنی ذات میں قائم ہے، خود ہی باقی رہے گا، خود ہی باقی تھا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ اس کی ذات کا ایک پہلو بھی بہت حکیم ہے، بے پناہ وزڈم ہے۔ تو اب یہ پوری اسکیم جب اس نے بنائی ہے، فرشتوں کو ہمارے اوپر جب ترجیح دی ہے تو کیوں دی ہے؟ کہ ایک ایسی مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں، یعنی پرفیکٹ قسم کا ایک امتحان اس نے کریٹ کیا ہے، جو چھوٹا خدا ہے اور خود اصل خدا غیب میں چلا گیا، چھوٹے خدا کو زمین کا اختیار دے دیا گیا۔ فرشتوں سے یہی بات ہوئی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھتے ہیں اسے کیا کرتا ہے یہاں پہ۔ فرشتوں نے کہا فساد مچائے گا مجھے بھی پتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں مچائیں گے، وہی مطلوب ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے اختیار کو خدا کے سامنے سلب کر دیں، جو میں نے بیان کیا تھا نا، دین بندگی پہ آمادہ ہو جائیں، ان 8 اساسات کی بنیاد پر، وہ مطلوب کائنات ہے۔ اور پھر اس وقت آپ دیکھیں، یہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو چیز دہرائی جاتی ہے وہ اس وقت کے حالات سے کیا ہے، جو ہم اپنی نمازوں میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں، وہ صفات کمال کا جواب ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تسبیح، سبحان ربی الاعلی، کیونکہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ہماری عقل بھی کہتی ہے دنیا کو اس سے بہتر ہونا چاہیے، چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، تو کیا خدا کا انکار کر دیں؟ نہیں، وہ پاک ہے کہ اس طرح دنیا کو رہنے دے، اس طرح وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس طرح وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ دنیا کو ایسا رہنے دے، وہ ایسا نہیں رہنے دے گا۔ ایک روز آئے گا جب اس کے حضور ساری انسانیت پیش ہوگی، اور پھر وہ خدا جو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس کا علم یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی خیانتیں جانتا ہے، جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتیں جانتا ہے، سینوں کے راز جانتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے، جس کے فرشتے ساتھ موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب بیٹھے ہوئے لکھتے رہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر مستعد نگران لکھ لیتا ہے، جو کہتا ہے کہ یا عبادی فاتقون، میرے بندوں مجھ سے ڈرو، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو۔ تو بھئی یہ ہوگا کہاں پہ؟ موت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن یہی بتانے آ رہا ہے کہ اس وقت تو میں غیب میں ہوں، لیکن موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ انسانیت نے پہلے دن سے کوشش کی ہے کہ موت کو شکست دے، نہیں دے سکا، اور آج کے دن تک نہیں دے سکا۔ انسانیت نے ہر بیماری کو، انسانی تاریخ کی ہر بیماری کو شکست دی ہے سوائے موت کے، نہیں دے سکتے۔ کیونکہ موت کیا ہے؟ جو اقبال نے کہا نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ابدی زندگی کا آغاز ہے۔ تو جیسے ہی موت آتی ہے اس وقت ہوتا کیا ہے؟ فرشتے آ جاتے ہیں، غیب کا پردہ اڑ جاتا ہے، اور جو قرآن کہتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ
طیبین، جن لوگوں کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم پہ خدا کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا، اور اپنے اعمال کی بنا پہ جو تم کرتے رہے ہو اس کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مرتے ہی کے وقت ہی یہ خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں ہم ہر چیز سے بھاگ سکتے ہیں، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ within a few years 100% یہ بات طے ہے کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں ہوگا، اگلی گھڑی کا بھی نہیں پتا، اگلی گھڑی کا بھی نہیں پتا۔ لیکن 100 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے ان میں سے شاید 1-2 شخص کے علاوہ کوئی بھی اس وقت دنیا میں موجود نہ ہو، اور 100 سال بعد ہم بھی موجود نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب کچھ اب میں جو بتا رہا ہوں یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، 2 میں سے کوئی ایک چیز آ رہی ہے، اس کے سوا قرآن مجید کا موضوع کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جب شروع ہوگا تو دنیا کا ہر مسئلہ irrelevant ہو جائے گا، ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ فرشتے میسج کیا لے کے آ رہے ہیں، میسج یہ لے کے آ رہے ہیں سلام علیکم، یا دوسرا میسج بھی ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اور یہ کہتے ہی نہیں، اس کے بعد جو مار لگاتے ہیں، قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے سورہ انفال میں، سورہ نساء میں، مارتے ہوئے ان کو، کوڑے مارتے ہوئے، درے مارتے ہوئے، اور ہنٹر مارتے ہوئے ان کی جانیں کھینچ کے نکالتے ہیں، اور وہاں سے جو عذاب شروع کرتے ہیں وہ پھر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس عذاب کی تاثیر یہ ہے کہ پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دنیا شروع ہوتی ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں، اس میں انسانوں کو سلا دیا جاتا ہے، لیکن جس طرح خواب کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کی خوشی خوشی لگتی ہے، وہاں کی تکلیف تکلیف لگتی ہے، تو اب یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جنت کی بشارت دے دی گئی تو پھر جنت میں اپنے مقام دیکھتے رہیں گے، اور اگر جہنم کی بشارت دے دی گئی، اس کا عذاب کی سنا دیا گیا، تو پھر اس عذاب کو دیکھتے رہیں گے۔ طویل عرصہ ہم نہیں جانتے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر موت مسلط کریں گے، اور خدا اپنے قہر کے ساتھ نمودار ہوگا، خدا اپنے جلال کے ساتھ نمودار ہوگا، اپنی عظمت کے ساتھ نمودار ہوگا۔ پہاڑ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہوا میں اڑنے لگیں گے، ایسا زوردار دھماکہ ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ زمین و آسمان کوٹ کوٹ کے برابر کر دیے جائیں گے، ایک ہی جھٹکے کے اندر سب ختم۔ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، فَكَانَتْ حَبَابًا مُنبَثًّا، ریزے ریزے ہو کے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سونامی جسے اب ہم جانتے ہیں وہ ابلیں گے، پوری پوری آبادیوں کو بہا کے لے جائیں گے۔ دودھ پیتے بچوں کو مائیں چھوڑ کے بھاگیں گی، ایسا طوفان ہوگا، ایسا عذاب ہوگا، ایسے دھماکے ہوں گے، ایسا قہر ہوگا، نوٹ اڑ رہے ہوں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، زیور پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی سمیٹنے والا نہیں ہوگا، لوگ اپنے پیاروں کو بھول جائیں گے۔ یہ ابھی داستان شروع ہوگی، اس وقت یہ حال ہوگا، اور پے در پہ عذاب، اور اس کے بعد سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی لوگوں کو اندازہ ہو نا کہ کس خدا کو انہوں نے نظر انداز کر رکھا تھا۔ اور اس کے بعد ایک انفینائٹ پیریڈ ہے جس کے اندر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین و آسمان کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا، یعنی جنت و جہنم جو ہے بنا دی جائے گی۔ جس طرح موجودہ زمین 4.5 ارب سال میں اس حال میں پہنچی، زمین جو تھی دہکتا ہوا جہنم کا انگارہ تھا، آتش فشاں تھے، یہ زہریلی گیسیں تھیں۔ 4.5 ارب سال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جنت ارضی بنایا۔ ہو سکتا ہے اربوں سال گزر جائیں، خربوں سال گزر جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بدل دیں گے۔ زمین ایک نئی زمین سے بدل جائے گی، آسمان ایک نئے آسمان سے بدل جائیں گے، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور پھر سب لوگ زندہ کیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، نہیں اتنی آسانی سے پیش نہیں ہوں گے، وہ پھر اپنی ذات میں بڑی کہانی ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ سب سے پہلے اٹھ جائیں گے، صبح کا وقت ہوگا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہوگی، خوشگوار موسم ہوگا، اٹھیں گے تو بڑی خوشگوار سے ماحول میں اٹھیں گے، فرشتے پاس میں ہوں گے، لباس پہنائیں گے، بہت عزت و اکرام سے انہیں خدا کی رحمتوں کے سائے میں لے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو کہا گیا تھا سلام علیکم، جن کو موت کے وقت کی خوشخبری سنائی گئی تھی، ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے ابتدا میں ہی فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یہ میسج لے کے آ جائیں گے کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے جو یہ کہتے رہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ قائم رہے. ان کے اوپر فرشتے آئیں گے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. یہ اس وقت کا ذکر ہے. جیسے ان کو فرشتے بیدار کریں گے، اٹھیے قیامت آ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے. اور پھر جو جس درجے کا گناہ گار ہوگا اس کو اتنا ہی بعد میں اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سور کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی اور وہ ایک عجیب قسم کے عذاب میں بدلنا شروع ہو جائے گی. یعنی وہ ناقابل برداشت قسم کی اذیتناک قسم کا عذاب ہوگا. وہ سور کی آواز، انتہائی وحشت اور پریشانی میں لوگ اٹھیں گے. اور پھر فرشتے، اب استقبال کرنے والے فرشتے تو سب جا چکے، نیکوکاروں کو لے کے جا چکے، اب گناہ گار بچیں، یہ مجرم بچیں. اس کے بعد وہ ان کو اٹھائیں گے، مارتے بھی اٹھائیں گے، ان کو دھتکارتے ہوئے اٹھائیں گے ان کو. اور پھر سب کے لیے حکم ہوگا کہ دوڑ لگاؤ میدان حشر کی طرف. اس وقت یہ زمین بالکل پاٹ دی جائے گی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ ٹیلا ہوگا، نہ کوئی کھائی ہوگی، نہ کوئی سمندر، سب ہموار چٹیل میدان. اور سب سے دکھایا جائے گا دوڑ لگاؤ. اب وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھاگتے ہوئے لوگ طے کریں گے. سخت ترین دھوپ ہوگی، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ سورج جو ہے وہ 100 میل پہ ہوگا. یہ تعبیرات ہیں کہ ایسی گرمی ہوگی، ایسی وحشت ہوگی، ایسی پیاس ہوگی، ایسی بھوک ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں. اور ساتھ میں فرشتے مار لگا رہے ہوں گے. ہل نہیں سکتا کوئی شخص اپنی جگہ سے، اس لیے کہ ہر طرف عذاب ہوگا. انسان اپنی بے بسی کی آخری حد، یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں نا، راستے میں کوئی پولیس والا روک لے، آپ بھاگ سکتے ہیں، بھاگیں گے کتنا بھاگ لیں گے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں گے، وہاں پہ پولیس آ جائے گی، آپ ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، انٹرپول آ جائے گا. آپ کو تو اب پتہ نا ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کا فیس ڈیٹیکٹ کر لیں گے، کوئی نہیں چھپ سکتا. کوئی بھی مجرم ہو، اب دنیا جو ہے وہ قید خانہ بن گئی ہے اس پہلو سے. وہ بدرجہ اولا، یہ اصل میں اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے، چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نان اسٹاپ بھاگے جا رہے ہیں لوگ. ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں سال تک بھاگتے رہیں، پھر اس کے بعد میدان حشر میں پہنچیں گے. اس کے بعد حساب شروع ہوگا؟ نہیں، کھڑا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، کھڑے رہو. اب یہ خیال رکھیے گا، یہ ہم کہتے ہیں نا گناہ کر رہے ہیں، نیکیاں بدیاں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وہ معافی ابھی شروع نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ نے معاملات بالکل کلیئر نہیں رکھے ہیں تو سب کو روک لیا جائے گا. معافی تلافی کا سلسلہ آگے شروع ہوگا. ابھی کھڑا کر دیں گے وہاں پہ، اور ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک کھڑا رکھیں. اب انسرٹنٹی کا عالم ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ہوگا کیا اور کب ہوگا. اور ادھر جہنم دہکا دی جائے گی. اس کی آگ کے شعلوں سے آسمان، قرآن نے جگہ جگہ اس کی منظر کشی کی، سرخ ہو رہا ہوگا. اس کی آواز، اس کی چنگاریاں، گویا کہ وہ پہاڑ ہیں جو آ رہے ہیں، اچھلتے ہوئے اونٹ ہے جو لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. چنگاریاں لوگوں کے اوپر آ کے گر رہی ہوں گی، اور لوگ وحشت زدہ پریشان، دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد ہیں، سب بے سود. دعا کا وقت گزر گیا، رونے کا وقت گزر گیا، معافی مانگنے کا وقت گزر گیا، رجوع کرنے کا وقت گزر گیا، خدا کو پکارنے کا وقت گزر گیا، خدا کو اگنور کرنے کا وقت گزر گیا. اب خدا کے سامنے کا وقت ہے، تو سامنے سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا جلال ظہور پذیر ہوگا، اور 8 فرشتے پھر خدا کے عرش کے ساتھ نمودار ہوں گے، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. ایک ایک کر کے امتوں کو بلایا جائے گا، ایک ایک فرد کو بلایا جائے گا. اور سب یہ خیال رکھیے گا ابھی تک کپڑے اترے ہوئے لوگوں کے، یہ صرف ادھر والوں کو پہنائے گئے، نیکوکاروں کو، یہ سب ایسے ہی کھڑے ہوئے، اور تماشا بنایا جائے گا. کھڑے ہو جاؤ بیچ میں، اور فرشتے نامہ اعمال لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کتاب ہے، کتاب بھی ہوگی، لیکن اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ویڈیو فلم بھی بنی ہوگی، آڈیو بھی ریکارڈ ہوئے ہوں گے. اچھا، ہم کر کے بھول جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں بھولتا. رائے کے دانے کے برابر عمل بھی لکھا ہوا ہوگا، ریکارڈنگ ہوئی بھی ہوگی. اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ 10 نومبر 2024 کو دن کے 1 بجے، چلیے خوش نصیبی تھی، آپ خدا کی بات سن رہے تھے، چلیے بہت ہی فخر کی بات ہے، بہت ہی اطمینان کی. خیر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے نہیں، حساب کتاب کریں گے نہیں، لیکن جس کو پکڑنا چاہیں گے تو پتہ چلے گا آدمی کچھ اور ہی کر رہا ہوگا اس وقت. کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی حق تلفی، کوئی نافرمانی، کوئی فحش، کوئی بدکاری، کوئی غیبت، کوئی تانہ زنی، کوئی الزام، کوئی بہتان، کوئی غفلت، کوئی زیاں.
بولیں گے یہ کیا کر رہے تھے، اس کا جواب دو. یہ کہا تھا، بندگی کا یہ تقاضا تھا، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں. کیا جواب دیں گے سوائے شرمندگی، رسوائی، ذلت کے؟ اور پھر وہ خود تو پوچھیں گے، اس کی ویڈیو چلا دیں گے پیچھے، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب ہوتا ہے نا، اب تو ہم نے سبھی کچھ انسانوں نے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس دور میں ہم نے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی منظر کشی خود ہی کر دی ہے. یعنی جنت کی نعمتیں بھی ابتدائی طور پہ ہم نے جمع کر لی. باہر گرمی ہے، اس وقت دیکھیں اے سی چل رہا ہے، اندر اندھیرے میں بیٹھے ہیں لیکن لائٹیں کتنی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے کہ وہ ہم جب کوئی پروگرام کرتے ہیں، ایک شخص اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اور ویڈیو پھر پیچھے اسکرین پہ بڑا کر کے نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تاکہ سب کو، دور دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نظر آئے. یہی ہو رہا ہوگا. ایک شخص کھڑا ہوا، وہ تقریر کرنے نہیں کھڑا ہوا ہوگا، وہ جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا، اور پوری اس کی زندگی کی روداد، اور بہت ٹائم ہوگا. اطمینان رکھیے گا، ٹائم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہزاروں سال لگے، لاکھوں سال لگے، تو ایک شخص کی عمر اگر 100 برس ہے تو 100 برس ہی اسے کھڑا رکھیں گے. 100 ارب کے قریب انسان اول و آخر کل ملا کے ایک اندازہ ہے کہ پیدا ہوئے ہیں. 100 ارب انسانوں کے ساتھ یہ کرنے جانا ہے، تو ٹائم کتنا لگے گا؟ آپ سوچئے کہ جو اس عرصے میں خوار ہو رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے لرز رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ان کی کیا حالت ہو رہی ہے. یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے کھڑا کر دیا تو آپ لوگوں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی. اب ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے، یہی ہمارے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. رائی کے دانے کے برابر بھی وہ ظلم نہیں کرتے، لیکن ہم نے کون سی نیکیاں کما رکھی. فیصلہ کر دیں گے وہ، اور اس میں فیصلے کا احساس وہی ہوگی. یاد رکھیے گا، پہلے وہ ایمانیات کو دیکھیں گے. یہ جو بار بار میں کہتا ہوں نا کہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا لوگ گمان بھی نہیں رکھتے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ آپ اگر کوئی حسن عمل پیش کریں گے تو بھائی اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے حسن عمل قرار دے دینا چاہیے. آپ کوئی ایمان پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اسے ایمان کہنا چاہیے. آپ کہیں گے جی میں تو فلاں چیز پہ عقیدہ رکھتا تھا، اٹھا کے ایک جوتا پڑے گا، یہ میں نے کہا تھا تم سے، یہ تم اس کو ایمان کے طور پہ پیش کر رہا ہو. فیصلہ کون کرے گا؟ کتاب الہی. یعنی فرشتہ قرآن لے کے بھی کھڑے ہوں گے، نام اعمال لے کے بھی کھڑے ہوں گے. قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، ایمانیات 5 پہ ختم ہو گئے تھے، ان کے 500 پہ ختم نہیں ہو رہے تھے. ان مجرموں سے پوچھیے پروردگار یہ کر کیا رہے تھے؟ اجتہاد کرنے کے لیے نہیں ایمان ہی ملا تھا. تمہارے خیال میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا کیوں تھا ہم نے؟ اس لیے کہ تم اجتہاد کرو ایمانیات کے اندر، اس لیے بھیجا تھا. ابھی پچھلی سیریز میں میں نے بتایا قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے کیسا معجزہ کیا. یہ قرآن کو ہی محفوظ کرنے کا معجزہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تم اجتہاد کرو، تم لوگوں کی ایمانیات کا فیصلہ کرو. تو جس کی ایمانیات میں خرابی ہے سب سے پہلے اس کو روک لیا جائے، اس کے بعد باقی چیزیں دیکھیں گے. پھر اعمال میں بھی ماشاءاللہ. اچھا یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد لوگوں کو اچھے عمل ہیں، آپ جیسے صالحین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی ان کو جنت میں بھیجو. تو اہل جنت ایسا نہیں ہوگا سب ایک ساتھ چلے جائیں گے، پہلے اہل جنت کو یعنی ایک ایک کر کے نہیں بھیجیں گے، گروہ در گروہ بھیجیں گے. تو پہلے کہا جائے گا جا کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے گھر والوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ. اور جو خوشی خوشی قرآن نے نقشہ کھینچا نا، ہاں مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. خوشی خوشی چیختا ہوا جائے گا، دیکھو میرا اعمال نامہ، دیکھو مجھے کامیابی مل گئی. میں اس احساس میں جیا تھا کہ مجھے ایک روز پروردگار سے ملنا ہے. اور پھر دل پسند عیش کے اندر اس کو بسا دیا جائے گا. اور جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ موت کو پکارے گا، کاش موت آ جائے، کاش میرا معاملہ ختم ہو جائے، کاش وہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی. ایسا نہیں ہوگا. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بھی نہیں ہو، بلکہ قرآن نے بتایا کس طرح بٹھائیں گے. 2 زانوں بٹھائیں گے، گلے میں توق پڑا ہوا ہوگا، زنجیریں بنی ہوں گی، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے آگ کے کنارے لے آ کے بٹھا دو، باقی مجرموں کے ساتھ بٹھا دو. بہت عزت دار بندہ تھا، بہت بڑی چیز بندہ تھا. اب وہ آگ جو دیکھ رہے ہوں گے جہنم کی، اس کے بعد ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی. اور پھر اس کے بعد گروہ در گروہ اہل جہنم کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اس طرح یہ دن ختم ہوگا. قرآن مجید کا اصل موضوع یہی ہے.
جب زندگی شروع ہوگی جو میں نے لکھی ہے وہ اصل میں اسی کی منظر کشی کے لیے لکھی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک زندہ پکچر آ جائے. لیکن اب دیکھیے، اب ہم آخر میں بتا دوں، میرے لیکچر لوگ کہتے ہیں آج کل کے طویل ہو جاتے ہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے لوگوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یارو یہ حشر میں جتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا نا، یہ اصل سمجھنے کی چیز ہے. آپ 25 منٹ 30 منٹ آدھے گھنٹے کا لیکچر نہیں سن سکتے، ٹائم اسپین کم ہے بھائی. وہاں اللہ تعالیٰ اتنا لمبا کھڑا کریں گے کہ حالت خراب ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں سال کھڑا کریں گے آپ لوگوں کو. تو تھوڑا سا وقت لگا کے سمجھ لو اس چیز کو. کس طریقے سے ہم نے پنکچر کر رکھا ہے اس پورے فکر کو، اس پورے ایمان کو. اب میں آپ کو آخر میں یہ بتایا دوں، 3 چیزیں ہم نے شامل کر رکھی ہیں. پہلی چیز جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ یہ کہ جو قرآن نے اچھا ان تینوں چیزوں کی تردید میں کھڑا ہوا ہے. قرآن کی ابتدائی صورتیں ان تینوں چیز کی تردید میں آ رہی ہیں، کیونکہ ساری امتوں کا مرض ایک ہی ہوتا ہے، ہمارا بھی وہی مرض ہے، کیونکہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو سیکھتے بھی نہیں ہیں. پہلا مرض کیا ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے. ہے نا ہمارا یہ عقیدہ، بلیو ہے نا. کبھی قرآن کھول کے پڑھیے، ٹھیک یہی بات یہود کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، کیا کہا ہے ان سے؟ ایک لفظ میں تبصرہ کیا، تلک امانیکم لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ہمیں آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن. بھائی اللہ تعالیٰ کو انصاف پورا کرنا ہے نا. آپ غور کیجیے، اس سے کوئی مختلف ہے ہماری یہ نقطہ نظر؟ نہیں، اس سے کوئی مختلف نہیں ہے، کوئی مختلف نہیں ہے ہمارا نقطہ نظر. لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا. جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جنت میں مسلمانوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. دیکھا کتنے سملر الفاظ ہیں. یہ پہلے سپارے میں آیت موجود ہے، پہلی سورت میں قرآن کی، وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ کیا ان چیزوں پہ؟ تلک امانیہم. یہ ان کی خواب خیالی ہے، یہ ان کی تمنائیں. اور پھر سورہ نساء میں بتا دیا لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب. نہ تمہاری خواہشات سے کچھ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ ہونا ہے. ہمیں مخاطب کر کے بتا دیا. مان لو جتنے تمنائیں ماننی ہیں، کچھ نہیں ہوگا. تو پہلا یہ جو خیال ہے نا کہ مسلمان ہیں ہم اور جنت میں آئیں گے، نکال دیجئے. میں نے اسی جگہ پہ واضح کیا تھا اصل بات حضور نے کیا کہی تھی، صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تھی. ان لوگوں کو کہا تھا کہ جو اس طرح کا ایمان لے آئیں گے ان کے لیے جنت کی خوشخبری. یہ مجھ سے آپ سے نہیں کہا. ہاں اگر ہمارے اندر وہ ایمان آ گیا جو قرآن مجید کے مطابق ہے تو پھر یہ خوشخبری ہمارے لیے بھی. یعنی یہ میرٹ پہ کی گئی بات ہے، اس کا گروہی نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. ہم نے اس بات کو اٹھایا اور یہاں پہنچا دیا. تو صحیح بات بھی بتا دی میں نے، صحیح بات یہ. دوسری بات جس پورے تصور کو باطل کر دیتی ہے، یعنی اس کی غیر اہم کر دیتی ہے، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. یہ تصور ہے نا ہمارا، ہم بچا لیے جائیں گے. کس نے گارنٹی کر رکھی ہے؟ قرآن مجید اس تصور سے خالی ہے، اس کی تردید پہ کھڑا ہے. ولا تنفع الشفاعہ، یہ بار بار دہرایا قرآن نے. شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی اس دن. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفع الشفاعہ ولا هم ينصرون. ہر امید کو ختم کر دیا. ڈرو اس دن سے جب نہ کوئی انسان دوسرے انسان کے کام آئے گا، نہ کوئی فدیہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی شفاعت فائدہ دے گی، نہ کسی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی. کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے کہا ہے، ہم سے تو کہا ہی نہیں. اچھا چلیے میں اس وقت کوئی بحث نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں مان لیا آپ سے کہا ہے. یہ اب دیکھیے سب مانتے ہیں کہ یہ ہوگا کب؟ جس وقت یہ لوگ ہزاروں لاکھوں سال، یعنی پہلے موت کا عذاب بھگتا، فرشتوں سے مار کھائی، پھر لاکھوں کروڑوں سال تک، ہو سکتا ہے اربوں خربوں سال تک برزخ میں عذاب سہا، اس کے بعد لاکھوں سال تک حشر میں خوار و خراب ہوتے رہے، عذاب سہتے رہے. سب مانتے ہیں شفاعت اس کے بعد ہوگی. یہی اس کے سوا شفاعت کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہی مطلب ہے نا. تو بھائی یہی نجات کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے. سادہ طریقہ نہیں بتا رکھا کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور موت کے وقت فرشتوں سے خوشخبری سن لو. آپ کو کوئی پرابلم ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے؟ اور اگر یہ اختیار کر لیا ہے، قرآن کا طریقہ نجات یہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، جنت میں جاؤ گے. شفاعت کو کہیں اس حیثیت میں زیر بحث لاتا ہی نہیں قرآن کہ یہ بھی کوئی نجات کا ذریعہ ہے. لیکن میں نے کہا مان لیا آپ کی بات کہ شفاعت سے جنت میں جانا ہے تو ایسے جائیں گے. اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جا کے؟
جنت کا سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے. کبھی ان جہنمیوں کا حال تو پڑھیں جن کو آخر میں جنت سے نکالا جائے گا. تو بھائی یہ جنتی رہ گئی ہے جس کے لیے آپ نے جانا ہے، ایسے یہی طریقہ رہ گیا. پرابلم کیا ہے سیدھے طریقے میں، ایمان اور عمل صالح کے طریقے میں؟ پرابلم کیا ہے؟ کوئی غیر فطری بات کہہ رہے ہیں، غیر عقلی بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے بالکل اول تو یہ سمجھ لیجیے اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے، خالی ہے. اس کا بھی موقع محل سمجھ لیجیے. یہ شفاعت کی بات اصل میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. وہ اتنی بات ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ بس اس بات کو ہی معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس شخص کے لیے چاہیں گے اس کو معاف کریں گے، اور جس عمل کو چاہیں گے اس کو معاف کریں گے. ہر شخص کے لیے کنفرم نہیں کیا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے. جس شخص کے بارے میں متحقق ہو جائے گا کہ اس کا ایمان گناہوں کے باوجود باقی رہ گیا تھا، کیونکہ یہ جو گناہ ہے نا تو کرتے کیا ہے، یہ ایمان کو ختم کر دیتے ہیں. تو اگر ایمان کو ختم کر دیا پھر تو یہ امید بھی گئی. لیکن ایمان سم ہاؤ رہ گیا تو اتنی خواری و خرابی کے بعد ہو سکتا ہے جہنم میں پھینکنے کے بعد آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا کہ آپ کو کچھ فرمانا ہے تو آپ کہیے. وہ اپنی تعلیم پیش کریں گے، پروردگار یہ آپ نے فرما رکھا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسا شخص جہنم میں نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی ہے تو نکال لو اس میں. کتنی خواری کے بعد یہ سب کچھ ہوگا، اور ہر شخص کے لیے نہیں ہوگا. جس کا ایمان رہ گیا اس کے ساتھ ہو گیا. یہ دوسری چیز ہے جس سے ہم نے پوری آخرت کو، خدا کو ڈیفیوز کر رکھا. اور میں نے بتا دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ میں نے بتا دیا. وہ سرتا سر عذاب کا راستہ اپنے لیے چن رہے ہیں. یعنی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے مصیبت پسند کر لیا، عذاب پسند کر لیا، جہنم میں جانا پسند کر لیا، وہاں سے نکل کے آئیں گے. سم ہو وہاں سے نکل کے آ گیا اگر نکل کے آئے تو. اور تیسری بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. جنت کا بالکل معیار طے ہے ایمان اور عمل صالح. اس سے کم تر کوئی چیز قبول نہیں کریں گے. وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں حضور نے کہی ہیں وہ اصل میں بہت بڑے بڑے عمل ہیں. یہی جو بھی میں نے پڑھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اگر یہ اس معرفت کے ساتھ آپ کر رہے ہیں جو خدا کی صفات جلال و جمال و کمال کے احساس کے ساتھ ہے، تو پھر یقین کیجئے کہ آپ کے نامہ اعمال میں اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ صرف لفظ بولے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. پھر مرغا بھی مانگ دیتا ہے. آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خدا دل چاہیے، فیلنگز چاہیے، وہ نہیں ہے. تو ہم نے اس پورے ایمان کے تصور کو پریکٹیکلی ڈس فنکشنل کر رکھا ہے. اس کو ماننے، قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اپنی شخصیت، اپنی نفسیات کو ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہی نہیں، اس طرح سمجھتے نہیں، اس احساس میں جیتے ہی نہیں. کیا مصیبت ہے جس کا سامنا کرنے جا رہے ہیں، کیسی عظمت ہے جس کا سامنا کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف خدا کی عظمت ہے اور دوسری طرف جہنم کا عذاب، اور تیسری طرف خدا کی رحمت جنت کی شکل میں ظہور کر رہی ہے. تو زندگی کا دوستو صرف ایک ہی مقصد ہے، اس دن کی تیاری. یہ قرآن کا میسج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.